السلام علیکم. بس ایک سوال اور ہے کہ یہ سیدھا کندھا 3 چکروں میں کھلا رہے گا 4 ڈھکے کرنے یا 7 میں کھلا رہے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ارشاد بھائی ہیں، دہلی سے تشریف لائے ہیں عمرے کی سعادت کے لیے اپنے گروپ کے ساتھ. 14-15 لوگ ہیں اور پورے کے پورے گروپ والے جب تشریف لائے یہاں پر میرے پیچھے اسی روم میں ان سب کو الحمدللہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. بہت خوبصورت، بہت پیارے، بہت اچھے لوگوں سے ملاقات کا مجھے آپ نے جو شرف بخشا ہے اور جو سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین اس رشتے کو قائم اور دائم رکھے اور اللہ رب العالمین اپنی رضا کے حصول کا اسے سبب بنائے. ارشاد بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں، رضوان بھائی کی کل طبیعت خراب تھی تو انہوں نے بتایا کہ 2 طواف کیے انہوں نے، اور طواف کے دوران ہی انہوں نے اپنے آپ کو ویک محسوس کرنا شروع کیا. بہت سے لوگوں کا یہ سمجھتے ہیں کہ جو طواف ہم کر رہے ہیں، اگر طواف 7 نہیں ہوئے ہیں تب ہم اس کو پورا ہی کریں گے، ادھورا چھوڑ دیں گے تو شاید گناہ ہوگا. دیکھیے طواف یہ نفلی عمل ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کر بھی اگر چھوڑ دیں تو آپ پر کوئی اس کا گناہ نہیں ہے. ایون فرض نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہوں یا روزہ فرض آپ رکھ رہے ہوں اور آپ کو ہیلتھ ایشو ہو جائے، شوگر آپ کی کم ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ شام تک انتظار کریں گے؟ نہیں، آپ کو اسی وقت روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس کو اور اس پر اجر ملے گا. یہ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اس کی روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، اور اس نفلی عبادت کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں تو طواف آپ کا درست ہے. تو مجھے امید ہے کہ رضوان بھائی خیریت سے ہوں گے. میری ملاقات بات نہیں ہو پائی ہے اور آج شدید بارش ہے جدہ میں، شاید آپ محسوس کرتے ہوں گے، آواز سن رہے ہوں گے. میرا ارادہ تھا ارشاد بھائی کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھجورے لے کر آیا تھا آپ کے سب ساتھیوں کے لیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں مکہ مکرمہ میں آج آ سکوں گا، کیونکہ چاروں طرف جدہ کے جو انڈر پاسز ہیں وہ بھر چکے ہیں اور گاڑیاں نکلنا دشوار ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ موقع نصیب فرمائے اور آپ جیسے جب یہاں تشریف لائیں تب اس ہمیں خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. رضوان بھائی کی دعوت کا بے حد شکریہ. میں دعوت اصل میں ان لوگوں کا تعارف اس لیے کرانا چاہ رہا ہوں آپ سے، اپنے ویور سے، کہ یہ ہمارے مہمان تھے، لیکن ان کو جب کھانا کھلانے کے لیے لے کر گئے تو میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی بیٹھے بیٹھے، اور وہ بس گیس کی مجھے پرابلم ہو جاتی ہے کھانا کھاتے وقت. بہرحال تو اور میں جب وہاں سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ پیمنٹ کی جا چکی ہے، رضوان بھائی نے پیمنٹ کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ تو بہت کم رہا اور ہم آپ کی شان آپ کی خدمت بھی نہیں کر پائے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں جب ملاقات ہوگی تو اس کا نعم البدل آپ مجھے عطا فرمائیں گے. اچھا جی، اب یہ مختصر سے گفتگو آپ کا بھی اور آپ کے تمام ساتھیوں کا ارشاد بھائی بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اہلیہ کو، رضوان بھائی کو، ان کی اہلیہ کو، اور جتنے بھی گروپ کے ممبران ہیں، قاضی صاحب اور دوسرے بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو جنت کا جوڑا بنائے. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں بھی جنت میں آپ سے ملاقات کا شرف بخشے. استباع اور رمل صرف حج قران اور حج مفرد کرنے والے کے لیے طواف قدوم اور عمرے کے طواف میں مشروع ہے. اس کے علاوہ کسی طواف میں رمل اور استباع مشروع نہیں ہیں، یہ سن لیجئے. اس لیے طواف افادہ میں نہ تو رمل ہے اور نہ ہی استباع، چاہے آپ نے احرام کی حالت میں طواف کیا ہو بغیر احرام کے. ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افادہ کے ساتھ چکروں میں رمل نہیں کیا. سنن ابو داؤد میں علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دایاں کندھا
ننگا رکھنے کو آپ نے دیکھا ہوگا احرام میں، اسے استباع کہتے ہیں، اور رمل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز تیز چلا جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجموع میں یہ لکھتے ہیں کہ استباع رمل کے ساتھ لازم ہے، تو جہاں ہم نے رمل کو مستحب قرار دیا ہے اسی طرح استباع بھی ہے، اور جہاں اسے مستحب نہیں کہا وہاں استباع بھی لازم نہیں، اور جہاں اختلاف پایا جاتا ہے وہ رمل اور استباع دونوں میں پایا جاتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ رمل اور استباع ایک چیز میں مختلف ہے، وہ یہ کہ استباع طواف کے ساتوں چکر میں مسنون ہے، استباع کندھے کو ننگا کرنا ساتوں چکر میں مسنون ہے، اور آخری 4 چکروں میں عام حالت میں چلا جائے گا۔ تو استباع جو ہے کندھے کو ننگا کرنا وہ صرف اور صرف وہ پورے ساتوں چکروں میں ہے، اور رمل تیز چلنا وہ صرف شروع کے 3 چکروں میں ہے۔ اور ابن قدامہ میں جو ذکر کیا ہے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے علاوہ رمل اور استباع کرنا مسنون نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے استباع اور رمل نہیں کیا۔ تو عام طور پر جو طواف آپ کرتے ہیں اس میں نہ تیز چلنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی استباع کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی جو سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ والافتاء فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے کہا خاص کر طواف قدوم کے سارے چکروں میں استباع کرنا مسنون ہے، جس طرح حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مشروع ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے طواف یعنی مکہ مکرمہ آتے ہی جو طواف کرے گا اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا، چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو یا وہ حج تمتع کر رہا ہو یا پھر حج مفرد ہی کرے یا عمرہ اور حج کو ملا کر حج قران ہی کرے، اور باقی چکروں میں عام حالت میں ہی چلے گا۔ ہر چکر چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کرے، اور اس کے لیے اس طواف کے سارے چکروں میں استباع کرنا مستحب ہے، اس کے علاوہ کسی طواف میں نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 3 چکروں میں جو یہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ 3 کے بعد اپنے کندھے کو ڈھانک لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب استباع آپ کر رہے ہیں تو پورے اس میں کریں، پورے طواف میں کریں۔ استباع سعی میں نہیں ہے، سعی آپ پورا حرم پورا احرام پہن کر کریں۔ تو ارشاد بھائی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے اور آپ کو بار بار ہمارے حرم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے گھر تشریف لائے۔ مجھے موقع نہیں مل پایا کہ آپ کی شایان شان آپ کے لوگوں کی ضیافت کا حق ادا کر سکتا، لیکن جو بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخشے، اور اس رشتے کو جو رشتہ ہمارا اور آپ کا ہے یا وہ رشتہ جو زائرین کا بیت اللہ کے ضیوف الرحمن کا بنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم اور دائم رکھے۔ میری طرف سے سب کو میں اگر مکہ آج میری خواہش تھی، واللہ ارشاد بھائی میں بتاؤں میری خواہش تھی کہ میں شام کو نکلوں، بلکہ ہم نے تو وہ رات کو گفٹ وغیرہ خرید لیے کہ ان سب کو ہم کھجور کے گفٹ دیں گے، لیکن ملاقات شاید ناممکن ہو، کیونکہ جدہ کی سڑکیں پانی سے بھر چکی ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ سڑکوں پر نہ نکلیں، خاص طور پر ہائی ویز پر بھی کہا جا رہا ہے کہ، اور کئی گاڑیاں بہرحال پھنس بھی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بارش کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنا دے، اور اس سے اللہ رب العالمین فصل اگنے اور اللہ کی اس مخلوق کے لیے خوشحالی آنے کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری طرف سے سب کو سلام کہیں ان بھائیوں بہنوں کو جو ہمارے یہاں تشریف لائے۔ مجھے امید ہے کہ جب یہ سارے ساتھی آپ کے مکہ مکرمہ سے یہاں تشریف لائیں یا پھر حرم کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔